العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان. تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات، وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات الله. رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. امام مسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو بیان کرتے ہوئے آگے حضرت عبداللہ بن عمر کے مستدل کو بیان فرما رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے براءت ظاہر کی، اور براءت ظاہر کرنے کے بعد بطور استدلال کے اپنے والد سے مروی ایک روایت کو ذکر کیا. ثم قال ابن عمر، پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا، قال کی ضمیر کا مرجع ابن عمر رضی اللہ عنہما، حدثنی ابی، کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا بیان کیا؟ قال بینما، اس دوران کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ذات یوم، ایک دن، اذ طلع، کہ اطلع علینا رجل، کہ ایک آدمی ظاہر ہوئے. ہمارے محدثین فرماتے ہیں کہ یہاں پر طلع کا لفظ استعمال کیا، دخل کا لفظ استعمال نہیں کیا، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ وہ آدمی دکھنے ہی میں جسم و جسامت میں بڑے معلوم ہوتے، تو اس لیے طلع کا لفظ کیا کیا ہے؟ استعمال کیا ہے، اشعار بعظم الرجل، کہ وہ آدمی دکھنے ہی میں بڑے معلوم ہو رہے تھے. ورنہ عام طور پر عربی زبان میں دخل کا لفظ کیا کیا جاتا ہے؟ استعمال کیا جاتا ہے. تو کہا اطلع علینا رجل، کہ ایک آدمی ظاہر ہوئے، شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر، جن کے کپڑے بہت زیادہ سفید تھے اور جن کے بال بہت زیادہ سیاہ تھے. ایک طرف یہ کیفیت تھی، دوسری طرف لا یرا علیہ اثر السفر، اس پر سفر کے آثار نمایاں نہیں تھے، معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ کوئی مسافر ہے. تو فرماتے ہیں کہ ایک تو رجل، کہ ایسے آدمی تھے جن کو کوئی جانتا نہیں تھا، ہم میں سے ایک اجنبی شخص تھے، بالکل سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ان کے بال بھی بہت زیادہ سیاہ تھے. لگتا تو ایسا تھا کہ کوئی اجنبی مدینہ کے باہر سے آیا ہے، مگر حیرت یہ تھی کہ اس پر آثار سفر نہیں. اس لیے فرمایا لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی انہیں جانتا نہیں تھا. لا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی انہیں جانتا نہیں تھا. حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مختلف انداز میں حاضر ہوتے تھے.
کبھی جبریل علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصل شکل و صورت میں دیکھا. روایتوں میں آتا ہے کہ 2 یا 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی اصل شکل و صورت میں دیکھا. ایک مرتبہ نبوت کے ملنے سے قریب مقام اجیاد میں، مدینہ منورہ میں ایک پہاڑی ہے جبل اجیاد، اس علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبوت کے ملنے کے بعد، اور بعض روایتوں میں ہے کہ نبوت سے ملنے سے چند دنوں پہلے. اور پھر اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام کو ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے قبل ہی دیکھا اپنے اصل شکل و صورت میں. اور پھر ان کو آپ نے دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس اپنی اصل شکل و صورت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت بڑے حضرت جبریل علیہ السلام، آپ کے پروں کی تعداد حضور نے فرمایا کہ تقریباً 600 پر ہے. آپ کو کتنے پر ہے؟ آپ کے 600 پر. بہت عظیم الجثہ تھے. اور دوسرا حضرت جبریل علیہ السلام کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اقدس میں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل و صورت میں حاضر ہوتے تھے. وَكَانَ دِحْيَةُ أَجْمَلَ الصَّحَابَةِ، حضرات صحابہ میں سب سے خوبصورت ترین صحابی تھے. فرماتے ہیں اتنے خوبصورت تھے کہ وہ جب اپنے گھر سے نکلتے تھے تو اپنے چہرے پر چادر ڈال دیا کرتے تھے اس ڈر سے کہ کہیں نظر نہ لگ جائے. تو حضرت جبریل علیہ السلام بعض مرتبہ ان کی شکل و صورت میں آتے تھے. اور تیسرا حضرت جبریل علیہ السلام کسی اجنبی کی شکل میں آتے تھے، جیسا کہ اس روایت کے اندر میں بیان کیا گیا، کیونکہ فرماتے ہیں لا یعرفہ منا احد. اگر وہ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں ہوتے تو لوگ پہچان لیتے ان کو، لیکن وہ حضرت دحیہ کی شکل میں نہیں تھے، وہ کسی اور شکل و صورت میں آئے تھے. حتی جلس، یہاں تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے. اچھا بیٹھ تو گئے آپ کے پاس، کیسے بیٹھے؟ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، انہوں نے اپنے گھٹنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیا. اسند اتکأ اتصل. تب رکبتیہ، یہ رکبتیہ سے مراد کیا ہے؟ جبریل نے اپنے یعنی وہ رجل نے اپنے گھٹنوں کو ملا دیا الی رکبتیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ، یعنی بالکل چمٹ کر اور قریب ہو کر کیا ہو گئے؟ بیٹھ گئے. وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور انہوں نے اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ دیے، یعنی ادب کے ساتھ بیٹھے. کیسے بیٹھے؟ ادب کے ساتھ. اسی لیے بعض حضرات نے اس حدیث سے آداب طلب علم کو اخذ کیا ہے کہ طالب علم کو مجلس میں اسی طریقے سے دو زانو ہو کر کیا ہونا چاہیے؟ بیٹھنا ہونا چاہیے ادب کے ساتھ، جیسا کہ جبریل بیٹھے. اس لیے کہ جبریل اس وقت طالب علم بن کر آئے تھے. جبریل اس وقت کیا بن کر آئے تھے؟ کیونکہ وہ سوال کر رہے تھے، لہذا وہ طالب علم بن کر آئے تھے. تو فرماتے ہیں وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور انہوں نے اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ دیے. پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو وہاں پر رکھ دیا، اور اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ وَقَالَ يَا مُحَمَّدْ، اور پھر کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا اور کسی لفظ سے نہ پکار کر یا محمد کیوں کہا؟ تاکہ لوگوں پر ان کی اپنی حقیقت ظاہر نہ ہو سکے. اس لیے کہ اگر وہ تعظیم سے کوئی بات بیان کرتے تو لوگ سمجھ جاتے کہ یہ تو حضور کا کوئی شناشہ ہے جو اتنے ادب سے آپ کا نام کیا کر رہا ہے؟ لے رہا ہے، اور وہ اس کو ظاہر کرنا چاہتے، اس کے مکلف تھے وہ اللہ کی طرف سے. اس لیے کہا وقال یا محمد، اور کہا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام،
آپ ہمیں اسلام کے بارے میں خبر دیجیے کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے، اسلام کس چیز کو کہا جاتا ہے۔ تو اخبرنی عن الاسلام کا مطلب ای عن حقیقت الاسلامی، کہ ایک شخص کے مسلمان ہونے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہے اس کے بارے میں آپ بتائیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز حضرت جبریل علیہ السلام کے حقیقت اسلام کے سلسلے میں حضور نے فرمایا النطق بالشہادہ، کہ کسی کے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زبان سے اقرار شہادت کرے، وہ اپنی زبان سے کیا کرے؟ اقرار شہادت کرے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اس کے بعد جب کلمہ شہادت پڑھ لیا، اللہ کو ایک تسلیم کر لیا۔ اللہ کو ایک تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اس طرح سے ایک مانا جائے جیسا کہ اس نے اپنے آپ کو ایک ماننے کا ہم سے مطالبہ کیا ہے۔ ورنہ یہود بھی اللہ کو مانتے ہیں، نصارہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہندو میں بھی سناتن دھرم وغیرہ والے کہتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، تو اور بھی بہت سارے لوگ اس کے دعوے دار ہیں، مگر وہ اللہ کو ایسے ایک نہیں مانتے جیسے اللہ نے اپنے کو ایک ماننے کا مطالبہ کیا ہے۔ وہ ایک مانتے ہیں مگر وہ صرف بولنے کے لیے ایک ہے، مجلسی ایک ہے، ورنہ حقیقت کے اعتبار سے ایک نہیں ہے۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اب ایک طرف اللہ کو ایک کہا اور دوسری طرف اللہ کے لیے ابنیت کو ثابت کر رہے ہیں، تو پھر ایک کہاں باقی رہا؟ تو پھر وہ تعویل کرنا شروع کر دیتے ہیں، تعویل باطل کہتے ہیں اس کو، کہ وہ دو یعنی ایک، دو یعنی ایک، دو ہے، دو ایک کیسے ہوگا؟ مغایرت ہوتی ہے، دو ذات الگ الگ ہے۔ تو اس لیے اللہ کو ایک مانا جاوے ایسے جیسا کہ اللہ رب العزت نے اپنے ایک ماننے کا کیا کیا ہے؟ مطالبہ کیا ہے۔ لہذا جب تک کہ زبان سے اس کا اقرار نہ ہو اس وقت تک کہ اسلامیت اور مسلمانیت کا ظہور نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے ظہور کے لیے اقرار باللسان ضروری ہے، جیسا کہ اس سے ما سبق میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ ایک طرف مرجیہ ہے، وہ صرف تصدیق بالقلب کافی سمجھتے ہیں، دوسری طرف جہمیہ ہے، وہ صرف اللہ کی معرفت کو کافی سمجھتے ہیں، اللہ کی معرفت کو کافی سمجھتے ہیں، اور تیسری طرف کرامیہ ہے، وہ صرف کہتے ہیں کہ اقرار باللسان کیا ہے؟ کافی ہے۔ تو سب افراط اور تفریط کا شکار ہے۔ تو فرماتے ہیں نہیں، مسلمان ہونے کے لیے سب سے اولین اور بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ کو زبان سے ایک ہونے کا اقرار کیا جائے، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کر، اور تو نماز قائم کرے۔ تشہد، چونکہ سوال کر رہا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے اپنی شناخت کو چھپایا، تو حضور نے بھی ان کی شناخت کو چھپائے رکھا اور کہا ان تشہد، کہ تو گواہی دے، ان تقیم الصلاۃ، کہ تو نماز قائم کرے، تاکہ مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے اوپر کسی طرح سے یہ تاثر قائم نہ ہونے پائے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے شناشا ہے اور ایک دوسرے سے معرفت حاصل کیے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ نماز یہ اسلام کا اہم ترین ستون ہے۔ شہادت، نطق بالشہادتین کے بعد سب سے اہم ترین چیز اگر کوئی چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔
اس کے بعد وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ اور تو زکات ادا کرے، وَتَصُومَ رَمَضَانَ اور تو رمضان المبارک کے روزے رکھے، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ اور تو بیت اللہ کا حج کرے، إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ اگر تو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھے، ان استطاعت الیہ سبیلا اگر تو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہہ دیا تو قال الرجل السائل، تو یہ پوچھنے والا کہتا ہے، اس لیے کہ کوئی جانتا نہیں ہے۔ عمر بن خطاب فرماتے ہیں صدقت، بالکل سچ کہا۔ بعض روایت میں ابن حبان نے اپنی الجامع الصحیح ابن حبان میں بیان کیا ہے، اضافہ ہے، قال فَإِذَا فَعَلْتَ هَذَا فَأَنَا مُسْلِمٌ، ایسا سوال کرتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام، مزید اپنی اجنبیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ فَإِذَا فَعَلْتُ هَذَا فَأَنَا مُسْلِمٌ، کیا اگر میں ایسا کروں گا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم، جی ہاں، اگر آپ نے ایسا کیا، ان پانچوں چیزوں کو کر لیا تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ مسلمان ہو جائیں گے۔ قال، حضرت عمر فرماتے ہیں، یہ قال کا ضمیر کا مرجع کون ہے؟ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی لیے المستخرج میں باقاعدہ صراحت کے ساتھ حضرت عمر کا نام منقول ہے، قال عمر، حضرت عمر نے کہا، فعجبنا له، کہ ہمیں تعجب ہوا۔ بعض روایت میں عجبنا الیہ یسألہ ویصدقہ، کہ سوال بھی کر رہے ہیں اور ویصدقہ اور تصدیق بھی کر رہے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اجنبیت کو بدستور باقی رکھنا تھا تو پھر یصدقہ کیوں کہا؟ یعنی ان کو تصدیق نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اصل میں کیونکہ جبریل علیہ السلام کو بتلا دیا گیا تھا کہ آپ جبریل ہیں، یہ اہل مجلس کو بعد میں بتایا جانے والا ہے، لہذا کچھ نہ کچھ علامت کے طور پر یہ نشانی بھی چھوڑتے گئے کہ سوال کرنے والا کوئی انسان نہیں تھا بلکہ اللہ کا فرشتہ تھا۔ سوال کرنے والا کوئی انسان نہیں تھا بلکہ اللہ کا فرشتہ تھا۔ تو فرماتے ہیں فعجبنا له، تو ہمیں تعجب ہوا، یسألہ ویصدقہ، کہ وہ سوال بھی کر رہا ہے اور سوال کرنے کے ساتھ ساتھ تصدیق بھی کر رہا ہے۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، امام نسائی نے جو روایت نقل کی ہے، فلما سمعنا قول الرجل صدقت انکرناہ، جب اس آدمی نے کہا کہ صدقت، آپ نے سچ کہا، انکرناہ، تو ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ عجیب و غریب آدمی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور توصیف کر رہا ہے، یعنی الجواب صحیح کہہ رہا ہے۔ جب مفتی صاحب جواب لکھتے ہیں تو دوسرا مفتی کیا لکھتا ہے؟ الجواب صحیح۔ تو کہا کہ ہمیں بڑا عجیب سا محسوس ہوا۔ بعض روایت میں آتا ہے انظروا الیہ کیف یسألہ وانظروا الیہ کیف یصدقہ، صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چمی گوئیاں کہنے لگے، یہ سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ آپس میں صحابہ ایک دوسرے سے کیا کرنے لگے؟ چمی گوئیاں کرنے لگے اور کہنے لگے کہ سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے۔ حضرت انس کی روایت میں بھی ہے انظروا وهو يسألہ وهو يصدقہ كأنه اعلم منہ، ایسا لگتا ہے اس کو صحابہ آپس میں وہی بات کر رہے ہیں، كأنه اعلم منہ، کہ وہ آپ سے زیادہ جانتا ہے، یہ تو ایسا لگ رہا ہے۔ تو میں نے یہی کہا کہ وہ علامت بھی چھوڑ کے جانا چاہتے تھے کہ ہاں فرشتہ ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقت صدقت، بعض روایتوں میں آتا ہے حضور نے تکرار کے ساتھ کہا کہ تم نے بالکل صحیح کہا۔ قال فاخبرنی عن الایمان، قال ای قال الرجل، یعنی اس آدمی نے کہا، یہاں پر قال الگ الگ جگہ پر الگ الگ لوگوں کی طرف اس کی ضمیر لوٹ رہی ہے۔ فاخبرنی عن الایمان، کہ آپ ہمیں ایمان کے بارے میں بتائیے۔ قال ان تؤمن باللہ، کا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، یعنی اللہ کے وجود کی کا اقرار کرے اور اس کی تصدیق کرے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ان تؤمن باللہ،
کہ تو اللہ پر ایمان لائے، وہ ملائکتہ اور اس کے ملائکہ پر ایمان لائے، وہ کتبہ اور اس کی کتابوں پر ایمان لائے، وہ رسلہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وتؤمن بالقدر اور تو قدر پر ایمان لائے۔ قدر پر ایمان کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت چیزوں کے مقادیر کو بھی جانتا ہے اور اس کے احوال کو بھی جانتا ہے۔ انہ یعلم مقادیر الاشیاء واحوالها، کہ اللہ چیزوں کے مقادیر کو بھی جانتا ہے۔ کیا مطلب کہ کون سی چیز یہ کب بنے گی، کب ختم ہوگی، اس کی کیا کیفیت ہوگی، اس کا کیا وزن ہوگا، اس کی کتنی عمر ہوگی، اس کے مالہ و ما علیہ، یہ سب مقادیر میں کیا ہو جاتے ہیں، وہ احوالہ اور اس کے احالات کو، وہ ازمانہ قبل ایجادہا اور اس کو بنانے سے پہلے، اس کے وجود میں لانے سے پہلے اس کے زمانے سے بھی وہ واقف ہو۔ تو فرماتے ہیں اسی کو کہا جاتا ہے القدر۔ تو کہا وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ، اور یہ کہ تو قدر پر ایمان رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرہ و شرہ، چاہے وہ اچھی تقدیر ہو چاہے وہ بری تقدیر ہو، اللہ رب العزت نے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے بالقدر کلہ خیرہ و شرہ، اور بعض روایت میں ہے حلوہ و مرہ من اللہ تعالی، بعض روایتوں میں من اللہ کا اضافہ ہے۔ تو اس طرح سے بعض روایتوں کے اعتبار سے اس طرح سے حضور نے فرمایا وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ كُلِّهِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ حُلُوِّهِ وَمُرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، کہ تو ایمان رکھے تقدیر پر کہ چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو، مکمل طور پر، چاہے میٹھی ہو چاہے کڑوی ہو، خیرہ و شرہ، چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو، چاہے میٹھی ہو چاہے کڑوی ہو۔ کیا مطلب اس کا، چاہے میٹھی ہو چاہے کڑوی ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے حلو اور مر، تو یہ تو وہ چیز ہے جس کا تعلق کھانے پینے کی چیز سے ہے، کڑوا ہونا اور میٹھا ہونا۔ تو یہاں پر یہ مجاز ہے۔ کیا مطلب کہ وہ چیز جیسے آدمی حلوہ کھاتا ہے، میٹھا کھانے سے اس کی طبیعت میں اچھائی محسوس کرتا ہے اور اس کی طبیعت میں انبساط پیدا ہوتا ہے، کہ اسی طریقے سے اگر اس کی زندگی میں کوئی اچھی چیز وجود میں آئے تو اس کا علم بھی اللہ کو ہے۔ اور مرہی کا مطلب جب آدمی کڑوا کھاتا ہے تو اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، اس کی طبیعت میں انقباض کیا ہو جاتا ہے، پیدا ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ کوئی ایسا واقعہ اس کے ساتھ پیش آئے یا آنے والا ہے جس کی وجہ سے اس کی طبیعت میں اچھی کیفیت پیدا نہ ہو اور اس پر ناگوار گزرے، کہا اس کا بھی علم اللہ کو، اور یہ دونوں چیزیں اللہ رب العزت کے علم میں ہیں۔ تو فرماتے ہیں اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کیا۔ قال الرجل صدقت، پھر جبریل علیہ السلام نے کہا الجواب صحیح صدقت، کہ آپ نے بالکل کیا کہا، صحیح کہا۔ قال الرجل فاخبرنی عن الاحسان، ایک سوال ختم ہوتا نہیں تھا، حضور جواب دے کر فارغ نہیں ہوتے تھے کہ فوراً دوسرا سوال کیا کرتے تھے، جبریل علیہ السلام دعوت دیتے تھے فاخبرنی عن الاحسان، کہ آپ احسان کے بارے میں بتائیے۔ احسن یحسن احسانا، اس کے معنی کسی چیز کو عمدہ کرنا اور مضبوط کرنا۔ احسنہ اتقنہ، یعنی کسی چیز کو بہت سنوار کر اور بہت اچھے انداز میں انجام دینا۔ اسی طریقے سے احسنت الی فلان، اس وقت کہتے ہیں جب کسی کو نفع پہنچایا جائے، جیسا روایتوں کے اندر میں آتا ہے، یہ جو محدثین کے مجلسوں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب استاد کوئی اچھی بات کہتا ہے تو ان کے سامنے جو بیٹھنے والے سامعین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں احسن کا، کیا کہتے ہیں، احسن۔ تو یہ یہی سے ہے کہ اوصلت الیہ النفع، یعنی آپ نے ہم تک نفع پہنچایا، اللہ آپ کو اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو یہ تو احسان کے ہوئے معنی لغوی۔ احسان کے معنی اصطلاحی کیا ہے؟ احسان کے معنی اصطلاحی کے سلسلے میں
بہت ساری باتیں بیان کی جاتی ہے۔ احسان سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں، امام خطابی فرماتے ہیں کہ احسان کا مطلب ہے کہ انسان قال کی کیفیت سے نکل کر علم کے باب میں حال کی کیفیت میں داخل ہو جائے۔ انسان قال کی کیفیت سے نکل کر حال کی کیفیت میں داخل ہو جائے۔ کیا مطلب قال کی کیفیت سے نکل کر حال کی کیفیت میں داخل ہونے کا؟ اس کا مطلب یہ ہے، امام خطابی نے بڑی قیمتی بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ علم کا مقصود صرف معلومات نہیں ہے، علم کا مقصود یہ ہے کہ آدمی شریعت مطہرہ کے امور غیبیہ پر بھی اس طرح سے ایمان لے آئے کہ وہ امور غیبیہ پر بھی اس کو ایسا ہی یقین حاصل ہو جائے جیسا کہ امور ظاہریہ پر یقین حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ امور ظاہریہ پر۔ جیسے یہ پانی کا گلاس ہے، یہ ہم میں سے ہر ایک اس کو کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے، لیکن جنت اور جہنم اس کو ہم دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھ رہے۔ اس کے باوجود، وہ غیب ہونے کے باوجود اس کا استحضار ایسا ہو کہ ہر وقت آدمی کو اس کے آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگے۔ اور جب یہ کیفیت میں بندہ داخل ہوتا ہے تو فرماتے ہیں خرج من القال ودخل فی الحال، کہ یہ قال کی کیفیت سے نکل کر حال کی کیفیت میں کیا ہو گیا؟ داخل ہو گیا۔ اور کہا علم سے مقصود بھی یہی ہے، امام خطابی فرماتے ہیں کہ علم سے مقصود بھی یہی ہے کہ بندے میں علم کے آنے کے بعد کیفیت حال پیدا ہو جائے، اور جب بندہ کیفیت حال میں داخل ہو جاتا ہے تو کیفیت حال میں داخل ہونے کے بعد وہ اتنا ایمان میں مستحکم اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ پھر وہ دنیا کی کوئی طاقت اسے متزلزل کر سکتی نہیں ہے۔ تو بہرحال انہوں نے بھی سوال کیا الاحسان، احسان کس کو کہتے ہیں؟ اور بھی بہت تفصیل لکھی ہے جس کو آپ جہاں پر درایتاً پڑھانے کا مکلف ہے وہاں پر مزید سنتے رہیں گے آپ۔ کیا فاخبرنی عن الاحسان، کہ احسان کے بارے میں بتائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال صلی اللہ علیہ وسلم ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت کرے ایسے گویا کہ تو اسے دیکھ رہا۔ یہی ہے کیفیت حال۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، کہا اگر حال میں اتنے اونچے مقام پر نہیں پہنچ سکتے ہو تو کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ تجھے یہ تیرا تصور ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ کوئی مجھے دیکھے یا نہ دیکھے لیکن اللہ تو ضرور مجھے کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے۔ کہ کم سے کم ادنا احسان کا ادنا درجہ یہ ہے کہ بندے کے سامنے ہمیشہ تصور خدا ایسا غالب آ جائے کہ وہ یہ کہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے۔ یہ ادنا درجہ ہے احسان کا، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ اسے نظر آنے لگے، اللہ اسے کیا ہونے لگے؟ نظر۔ کیا مطلب اللہ نظر آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو اللہ رب العزت نظر آنے لگے، نہیں، یعنی اللہ اگرچہ نظر نہیں آ رہا ہے مگر اس کی کیفیت اس طرح سے ہو جاوے کہ جیسے اگر کوئی بادشاہ ہے، اس بادشاہ کے سامنے آدمی جاتا ہے تو کیسا ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ رہتا ہے۔ کہا زندگی کا ہر لمحہ وہ اسی طریقے سے گزارنے لگے جیسے آدمی کسی بڑے کے سامنے اپنا لمحہ کیا کرتا ہے؟ گزارتا ہے۔ کہا جب اس کیفیت میں داخل ہو تو یہ احسان کا اتنا اونچا مقام اور مرتبہ ہے کہ اس مرتبے پر پہنچنے کے بعد بندہ یہ ملائکہ سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ کہاں سے آگے بڑھ جاتا ہے؟ ملائکہ سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ فرماتے کہ انک ترى فإن لم تكن ترى، بس اگر تو انہیں نہیں دیکھ سکتا فإنه يراك، تو کم سے کم اتنا تو ہو کہ تجھے یہ تصور ہو کہ وہ دیکھ رہا ہے تجھے۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ بیان کر دیا اور پھر اس کے بعد ابھی بھی خاموش نہیں۔ قال الرجل فاخبرنی عن الساعة، آپ قیامت کے بارے میں مجھے بتائیے۔ کیا مطلب کہ قیامت کب قائم ہوگی؟
اسی لیے بعض روایتوں کے اندر میں فرماتے ہیں فَأَخْبِرْنِي عَنْ قِيَامِ السَّاعَةِ، بعض روایت میں کیا الفاظ ہے کہ قیامت کا وقت کب ہوگا، اس سلسلے میں آپ ہمیں بتلائیے کہ قیامت کب آنے والی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جواب دیا، قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مل مسئول عنها بأعلم من السائل۔ بہت پیارا جواب، اب تک کہ سنتے رہتے ہیں ہم، اس کو سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو کیا فرماتے ہیں مل مسئول عنها بأعلم من السائل، کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ نہیں زیادہ جاننے والا ہے اس سے جو سوال کر رہا ہے۔ تسویہ فی العلم بیان کیا جا رہا ہے، مل مسئول عنها بأعلم من السائل۔ سائل کون ہے؟ سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام، سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام۔ اور مسئول کون ہے؟ سید الانبیاء والرسل، احمد مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل سے یہ کہہ رہے ہیں مل مسئول عنها اعلم من السائل، کہ جیسے سائل کو اس کا علم نہیں ہے ایسے ہی مسئول کو بھی اس کا علم نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں تسویہ فی العلم، کہ قیامت کب آئے گی اس کے بارے میں نہ مجھے معلوم ہے اور نہ آپ کو معلوم ہے، ہم دونوں میں سے کوئی بھی اس سلسلے میں کچھ جانتا نہیں ہے۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ انہیں یہ کہا، حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے حضور نے یہ کہا کہ مل مسئول عنها بأعلم من السائل، تو جو ہوشیار صحابہ تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ فرشتہ ہے۔ جو ہوشیار صحابہ تھے وہ کیا ہو گئے؟ سمجھ گئے، اس لیے حضور نے اشارہ دے دیا مل مسئول عنها بأعلم من السائل۔ تو کہا کہ جو ہوشیار قسم کے صحابہ تھے وہ فوراً انہوں نے بھانپ لیا کہ ہو نہ ہو یہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے یا کوئی فرشتہ ہے جو اللہ کی طرف سے اس طرح سے سوال کرنے کے لیے کیا کیا گیا ہے، بھیجا گیا ہے۔ بہرحال تو حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی اس پر زیادہ بحث نہیں کی اور سمجھ گئے کہ بات برابر بیان کی جا رہی ہے، اس لیے کہ لا يعلمها الا اللہ رب العزت نے صاف بیان کر دیا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں، اسی میں سے قیامت کے قیامت کب آئے گی۔ قال الرجل فاخبرني عن اماراتها، تو آپ ہمیں اس کے امارات کے بارے میں بیان کیجیے۔ امارات یہ جمع ہے، اس کے معنی ہے علامت اور نشانی کی، وہی العلامت وزنا ومعنا۔ بعض روایت میں آتا ہے ان اشراطها، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اس میں ہے فاخبرنی عن اشراطها، کہ آپ قیامت کی نشانیوں کے سلسلے میں آپ مجھے بتائیے۔ یہ اشراط کی جمع ہے شرطوں کی۔ بہرحال تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اگر اس کا فکس ٹائم نہیں بتا سکتے ہو آپ کہ کب وہ آئے گی، 15ویں صدی ہجری میں آئے گی یا 16ویں صدی ہجری میں آئے گی، کس سن میں آئے گی، تو کم سے کم اس کی نشانیاں ہی بتلا دیجئے کہ اس کے قریب قریب کیا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال صلی اللہ علیہ وسلم ان تلد الامۃ ربتها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر قیامت کی نشانیاں بیان کرنا شروع کی۔ سب سے پہلے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بیان فرمائی ان تلد الامۃ ربتها، کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی، باندی اپنے آقا کو جنے گی۔ اس سلسلے میں ہمارے محدثین نے بہت کلام کیا ہے، لیکن جو سب سے راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا جس زمانے میں چھوٹا بڑوں کا احترام نہیں کرے گا، اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو جائے گی، اور چھوٹے اپنے بڑوں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کریں گے جیسے آقا
اپنی باندی اور غلام کے ساتھ رویہ اختیار کرتا ہے. یہ راجح قول ہے، ورنہ بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہے. تو فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا جیسے کوئی اپنی باندی اور اپنے غلام کے ساتھ سلوک کرتا ہے. شاگرد استاد کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے جیسے اپنے غلام اور باندی کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. محکوم اپنے حاکم کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے جیسے کس کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی محکوم ہے وہ حاکم کے ساتھ جیسے غلام کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو کہا اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے گی، یعنی معاملات کام سارے الٹے ہو جائیں گے. اس کو سیدھے سیدھے الفاظ میں کیا کہیں گے، سارے کام کیسے ہو جائیں گے، الٹے. جو کام سیدھے سیدھے ہوتے ہیں وہ یعنی تعظیم، تکریم، اخلاق، اکرام، یہ ساری چیزیں ختم. حضور نے چھوٹے سے لفظوں میں یہ سب کیا کر دیا، بیان کر دیا. تو فرمایا ان تلد الامۃ ربتها کہ باندی اپنے آقا کو جننے لگے گی. وان ترى الحفاة العراة اور آپ سے فرمایا کہ اور تو دیکھے گا، حافن کی جمع ہے حفاة، اس کے معنی جس کے پاؤں میں چپل نہ ہو یعنی ننگے پاؤں. العراة وہ جس کے جسم پر کپڑا نہ ہو. العالة یہ جمع ہے عائل کی، اس کے معنی ہے فقیر کے. العیلۃ اس کے معنی آتے ہیں الفقر کے. عربی میں کہتے ہیں عال الرجل یعیل عیلۃ اذا افتقر، جب آدمی بہت زیادہ فقیر ہو جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے عال. رعاء الشاء رعاء اور بعض روایتوں کے رعاة بھی آتا ہے، یہ راعی کی جمع ہے، اس کے معنی ہے بکریوں کو چلانے والا. الشاء یہ جمع ہے شاتن کی. تو کیا کہا کہ آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے پاؤں میں چپل نہیں ہوتے تھے، جن کے بدن پر سیدھا کپڑا نہیں ہوتا تھا، جو فقیر اور مسکین تھے، جو بکریاں چرایا کرتے تھے، یتطاولون فی البنیان وہ بڑی بڑی عمارتوں کے بنانے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں، ریس لگے گی. کوئی بولے گا ہم 100 منزلہ عمارت بنائیں، دوسرا بولتا ہے ہم 125 منزلہ بنائیں، تیسرا بولے گا ہم 150 منزلہ بنائیں گے، چوتھا بولے گا ہم 200 منزلہ بنائیں گے. یہ ساری چیزیں آج ہمارے سامنے ہو رہی ہے کہ ریس میں لگے ہوئے ہیں. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی حکمران اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں کرسیوں کے اوپر، خاص طور پر عالم عرب میں، یہ سب کے سب ایسے قبیلوں کے تعلق رکھتے ہیں، زیادہ نہیں 2 سے 3 یا 4 نسلوں پہلے ان کے آبا و اجداد بکریاں چراتے ہیں. چاہے وہ دبئی کے حاکم ہو، چاہے وہ سعودیہ کے حاکم ہو، چاہے خلیجی ممالک کے کہیں کے بھی حاکم ہو، ان کی سب کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیں تو ان کی سب کی سیرت میں آپ کو ملے گا یہ سب حضور نے جو بیان کیا بالکل یہی کیفیت تھی ان کی، زیادہ نہیں. ان کے آبا و اجداد یعنی تیسری یا چوتھی، اس سے آگے نہیں، 100 سال سے بھی کم عرصہ ہوا کہ ان کے آبا و اجداد کیا کرتے تھے. یہ تو پیٹرول نکلا ان کے یہاں پر، تو اب یہ ایسا سمجھ رہے ہیں کہ جیسے پوری دنیا کو مال کے ذریعے سے خرید لیں گے اور دین اسلام کو بیچ دیں گے.